الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کی فضیلت۔ علم کا لفظی مطلب ہے جاننا، آگاہی حاصل کرنا، شعور حاصل کرنا۔ کس چیز کا شعور؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کا شعور حاصل کرنا۔ دنیا میں بے شمار علوم ہیں، لیکن جو علم ہمیں اپنے رب سے آشنا نہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا نہ کرے، وہ علم بیکار ہے۔ اللہ اور رسول کی نظر میں اس علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہی علم اس انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے میں ہے، نہ کہ ان کے راستے کو چھوڑ کر دنیاوی علوم حاصل کرنے میں ہے۔ انسان جتنا بھی کامیاب ہو جائے، اس کے پاس ہر چیز ہو، ہر طرح کی کامیابی ہو، ہر طرح کی آسائش ہو، لیکن جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دھتکارا جاتا ہے، ٹھکرایا جاتا ہے، تو اس کی ساری کامیابیاں ناکامیوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو آئیے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ علم کی فضیلت کیا ہے، علم حاصل کرنے کے ہمیں مواقع کیسے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں، اور ہمیں ان کو کیسے اویل کرنا چاہیے۔ علم پڑھنے اور پڑھانے والے کی فضیلت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم مجھے دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے۔ جو بارش زمین پر برسے، پھر صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ بارش ایسے حصے پر برسی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے اور نہ ہی سبزہ اگاتا ہے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، اور جو تعلیمات دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے، ان سے اسے فائدہ ہوا، یعنی اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو جو دے کر بھیجا گیا قبول نہ کیا۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ علم کی مثال بارش کی سی ہے، جو کسی زمین پر برستی ہے، پھر اس کے اندر زرخیزی پیدا کرتی ہے، پھر وہاں سبزہ اگاتی ہے، اور اس سبزے سے لوگ اپنے لیے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، خوراک حاصل کرتے ہیں، اور جو پانی ہوتا ہے اور جو سبزہ ہوتا ہے وہ ان کے جانوروں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں ان لوگوں کی بھی مثال بیان کی گئی جن پر بارش برستی ہے، لیکن وہ صاف اور چٹیل میدان ہوتے ہیں کہ وہ نہ تو پانی کو روکتے ہیں، یعنی نہ تو وہ پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں بلکہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اور نہ ہی وہاں پر سبزہ اگتا ہے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو علم و حکمت کی باتوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی علامتوں سے ہے، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب بکثرت نوش کی جائے گی اور زناکاری اعلانیہ ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے فہم دین عطا فرماتا ہے، یعنی اسے دین کی سمجھ، قرآن و حدیث کا شعور اور قرآن و حدیث کو سیکھنے کا شوق عطا فرماتا ہے، اور دینی امور میں صحیح طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔
اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشک جائز نہیں مگر دو آدمیوں کی خصلتوں پر، ایک اس شخص پر جس کی عادت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہو اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرے نیک کاموں کے لیے، اور دوسرا اس شخص کی عادت پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم دے رکھا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی باتوں میں رشک کرنا جائز نہیں، لیکن صرف دو خصلتیں اگر تم کسی انسان میں دیکھو تو رشک کرنا جائز ہے۔ رشک ایسی صفت کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش یہ صلاحیت، کاش یہ صفت، کاش یہ خوبی میرے اندر بھی آ جائے۔ لیکن اگر وہ کسی کی خوبی دیکھ کر یہ سوچے کہ یہ خوبی اس سے چھن جائے، یہ بات اس کے اندر سے ختم ہو جائے، تو پھر وہ رشک نہیں بلکہ حسد ہے، اور حسد کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پریشان ہونے، اکتا جانے کے اندیشے سے ہمیں واعظ و نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع محل کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ مقررین کو واعظ و نصیحت کے وقت موقع محل کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر دین کی باتوں کے لیے اکتاہٹ نہ آئے، تاکہ لوگوں کے اندر نفرت کے جذبات پیدا نہ ہوں۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین میں آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈرا ڈرا کر متنفر نہ کرو، یعنی انہیں ایسی باتیں اور ایسی حدیثیں اور ایسی آیات ہر وقت نہ سناؤ جس سے وہ دین سے اور زیادہ باغی ہو جائیں اور وہ دین کو بہت ہی دشوار خیال کرنے لگے۔ اس حدیث کی مثال میں ایک اور حدیث سے واضح کرنا چاہوں گی۔ ابو مسعود انصاری اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے نماز با جماعت پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ فلاں شخص نماز اتنی لمبی پڑھاتے ہیں کہ میں با جماعت نماز پڑھنے میں دشواری محسوس کرتا ہوں۔ ابو مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں تم دین سے نفرت دلانے والے ہو، دیکھو جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ تخفیف کرے، یعنی اس میں کمی کرے، اس میں زیادتی نہ کرے امامت کرواتے ہوئے، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار، ناتواں اور صاحب حاجت بھی ہوتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ایک امام مسجد کو بھی یہ حکم نہیں ہے کہ وہ جماعت کراتے ہوئے قیام کے وقت اتنی لمبی آیات شروع کر لے کہ لوگ جو کسی مجبوری کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ کے مسجد میں آئے ہیں ان کے لیے نماز با جماعت پڑھنا مشکل ہو جائے۔ جیسے آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جو اللہ کے لیے لوگ وقت نکالتے ہیں، محافل کرواتے ہیں، درس و بیان کا انعقاد کرواتے ہیں، تو اگر 1 گھنٹے کا درس ہو رہا ہے تو 2 گھنٹے کی آلموسٹ ان کی دعا ہوتی ہے۔ دعا بے شک عبادت کا مغز ہے، لیکن یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ دعا ہمیشہ مختصر، 2 ٹوک اور واضح کی جائے۔ آج کل کچھ لوگ پروفیشنلی بھی اس کو بہت زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ لمبا کر دیتے ہیں کہ لوگ بیان سننے کے لیے تو آتے ہیں لیکن دعا کرتے ہوئے وہ اتنی زیادہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے محافل میں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کہ بجائے کہ ہم لوگوں کے لیے دشواریاں پیدا کریں اور وہ دین سے دور ہو جائیں، ہمارے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ایسی بات کریں جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں اور ان کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باقی کام بھی انسان پر فرض قرار دیے ہیں اور ان کا درجہ بھی عبادات جیسا ہی ہے۔ اور جو مبلغ ہے، جو نصیحت کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ وہ جن لوگوں کو نصیحت کرے ان کے معیار پر پورا اترے، وہ ایسی بات کرے جو ان کی سمجھ میں آ جائے، وہ بات کرتے ہوئے آسان سے آسان الفاظ کا استعمال کرے، اس کی بات میں ایسے الفاظ، ایسا لہجہ نہ ہو جو دوسروں کو شرمندگی کا احساس دلائے،
نصیحت کرنے کے لیے ہمیشہ محبت بھرا اور شفقت والا لہجہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم کسی ایسی قوم سے مخاطب ہیں جن کی کچھ خاص شرائط ہیں جن پر وہ بات کرتے ہیں، تو ہمیں ان شرائط کو ضرور اپنانا چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد لوگوں کے لیے محبت کا درس دینا ہے، نہ کہ نفرت کا درس دینا یا اپنی انا کو اور زیادہ بلند کرنا۔ اس واقعے کے لحاظ سے بھی میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی، اس بات کی وضاحت کے لیے بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھوایا۔ جب آپ نے وہ خط لکھوایا، نصیحت والا خط تھا، کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے آپ نے وہ خط لکھوایا، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ بغیر مہر لگا خط نہیں پڑھتے۔ تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس انگوٹھی کی خوبصورتی میرے دل میں کھب گئی کہ گویا اب بھی آپ کے ہاتھوں میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بھی قبیلے کو نصیحت والا خط بھیجنا تھا، آپ نے اس پر اپنی مرضی اور اپنی پسند کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ جن کو نصیحت کرنی تھی، جن سے مخاطب ہونا تھا، ان کی رائے، ان کی پسند اور ان کی شرائط پر عمل کر کے آپ نے وہ خط ان تک بھیجا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط ایک شخص کے ذریعے بحرین کی طرف بھیجا، بحرین کے گورنر کو بھیجا۔ حاکم گورنر نے اس کو کسرا تک پہنچا دیا۔ کسرا نے اسے پڑھ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ وہ خط جو ہم نے نصیحت امیز خط اور ایک تبلیغ والا خط بھیجا تھا بحرین کے گورنر کو، اور جو کہ اس نے کسرا کی طرف بھیجا تھا، اور اس نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسرا کے لیے بد دعا کی اور آپ نے فرمایا اللہ کرے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ تمام باتیں تو تھی احادیث کی روشنی میں جو بخاری کی روایات سے میں نے بیان کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں سائیکالوجیکلی کہ انسان نصیحت کب قبول نہیں کرتا، ایسی کیا باتیں ہیں اس کے ذہن میں یا اس کی فطرت میں یا اس کے ظرف میں جس کی وجہ سے وہ نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے بلکہ ٹھکرا دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس کا اوور کانفیڈنٹ ہونا۔ سم ٹائمز ہم لوگ اتنے زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اپنے علم کے بارے میں کہ ہم کسی دوسرے کی علم کی بات کو نہ سننا پسند کرتے ہیں، نہ ہی اس کو ویلیو دیتے ہیں۔ سیکنڈ بات ہے سپیریئر ہونا، جب ہم خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں، جو بات ہمیں پتہ ہے وہ کسی کو نہیں پتہ۔ اس کی ایک مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے دینا چاہوں گی کہ آپ کے چچا مانتے تھے کہ آپ صادق ہیں، مانتے تھے کہ آپ امین ہیں، ہر صلاحیت آپ کی ہر خوبی کا برملا اظہار کرنے کے باوجود وہ آپ کی بات پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ کہ ان کے اندر سپیریئر کمپلیکس تھا، ان کی عزت نفس اور ان کی انا یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ ہم اپنے بھتیجے چھوٹے سے لڑکے کی بات کو مانیں۔ ہم اتنے بڑے سردار ہیں قبیلوں کے اور ہمارا اتنا نام ہے، اور ہم ایک چھوٹے سے بچے کی بات مانیں تو ہمارے لیے یہ بات باعث شرمندگی، باعث ندامت ہے۔ اور اکثر اوقات لوگ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے بھی کسی چھوٹے کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے، کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بات ہماری عزت نفس کو مجروح کرے گی، ہماری انا کو مجروح کرے گی، کہ ہم ایک چھوٹے بچے کی، ایک چھوٹی بچی کی بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ سم ٹائمز اس لیے بھی ہم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایسے حالات میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے بیزار ہوتا ہے، ذہنی کشمکش سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کی قلبی کیفیات ایسی نہیں ہوتی کہ وہ نصیحت کو سنے یا قبول کرے۔ تو ایسی سچویشن میں بھی سم ٹائمز انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی باتوں کو سننے سے گریز کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے نصیحت کو نہ قبول کرنے کا، وہ ہے بات میں دلچسپی نہ ہونا، بات میں انٹرسٹ ڈیولپ نہ ہونا۔
جو بندہ بات کر رہا ہے اس کی بات کو رد کرنے کا سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم جس ٹاپک پہ بات کی جا رہی ہے، ہمارا اندر کا جو ہمارے اندر اس چیز کے لیے کتنی پیاس ہے، اس چیز کے لیے کتنی تڑپ ہے، تب بھی ہم نصیحت کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ ہمارے اندر اس چیز کی طلب، اس چیز کی تڑپ نہ موجود ہو۔ حد سے زیادہ بدگمان ہونا، جب انسان حد سے زیادہ دوسروں سے بدگمان ہوتا ہے، ہر وقت نیگیٹیوٹی میں مبتلا رہتا ہے، نیگیٹو سوچیں اس پر حاوی رہتی ہیں اور وہ ہر کسی پر شک و شبہ رکھتا ہے، شک و شبہ کی نگاہ سے دوسروں کو دیکھتا ہے، تب بھی وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ کسی پر یقین کرنا ہی نہیں چاہتا کہ گویا سامنے والا شخص مجھے اچھی بات بتا رہا ہے یا کہ بری بات بتا رہا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے ہمارا کہ نصیحت کرنے والے سے اختلاف ہونا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ وائس کر رہا ہے، درس دے رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے، ہمارا اس سے ذاتی اختلاف ہونا، اس نتیجے میں بھی ہم اس کی بات کو رد کر دیتے ہیں۔ اور ساتواں پوائنٹ یہ ہے دل کا اور روح کا مردہ ہو جانا، اللہ اور رسول سے لا تعلقی کا برملا اظہار کرنا اور دنیا میں دل کا اتنا مگن ہو جانا کہ اللہ اور رسول کی باتیں ہمیں صرف بیزاری دیں، ان باتوں سے ہمارے دل کو نہ سکون ملے، نہ ہی ہماری روح کو سکون ملے، بلکہ ہمیں لگے کہ یہ تو بیکار باتیں ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہ ان لوگوں کو اللہ اور رسول کی باتیں ٹچ نہیں کرتی، ان کے دل کی کیفیات نہیں بدلتی، کیونکہ ان کی مثال ایسے ہے جو پہلے میں نے حدیث میں بیان کیا کہ جب بارش برستی ہے تو وہ صاف اور چٹیل میدانوں میں برستی ہے کہ وہ نہ تو پانی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہاں سبزہ اگتا ہے۔ تو اللہ کا دین سمجھنا اور اس کی فہم رکھنا ہر کسی کے مقدر میں نہیں، اللہ جس کو چاہے اسے ہی وہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور جس کو نہ چاہے وہ اسے خود ہی اپنے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے معلم بن کر آئے، اور آپ ایسے تھے کہ کوئی استاد ایسا تھا ہی نہیں جو آپ کو علم کی، حکمت کی باتیں سکھائے۔ اسی لیے آپ کا ایک صفاتی نام امی بھی ہے۔ امی سے مراد یہ نہیں نعوذ باللہ کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، امی سے مراد یہ کہ کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو آپ کو پڑھا سکے، کیونکہ آپ تو مکمل علم لے کر آئے تھے، بلکہ آپ ہر چیز کی تکمیل کے لیے آئے تھے۔ لیکن پھر بھی میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو مجھے تیرے بارے میں حیرت میں ڈال دے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لے کر گیا، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر 2 مجلسیں ہیں، ایک مجلس میں ذکر ہو رہا ہے اور ایک مجلس میں نصیحت والی، حکمت والی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر والی محفل میں بیٹھنے کی بجائے نصیحت والی محفل میں بیٹھنے کو فوقیت دی۔ آپ نے فرمایا ایک عالم کو 100 عابدوں پر فوقیت حاصل ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا عالم کی حیثیت عابدوں میں ایسے ہے جیسے ستاروں میں 14ویں کے چاند کو، کہ عابد کہتے ہیں کثرت سے عبادت کرنے والے کو۔ تو آپ نے فرمایا جو کثرت سے عبادت کرنے والے ہیں ان کی مثال ستاروں جیسی ہے، لیکن جو علم و حکمت کی بات بتانے والا اور سمجھانے والا ہے اس کی مثال 14ویں کے چاند جیسی ہے۔ نصیحت اور حکمت کی بات انسان کسی سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ حضرت لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حکمت کہاں سے سیکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے نادانوں سے سیکھی ہے۔ تو اکثر ہم نادانوں سے بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان کی نادانیوں سے ہمیں عقل آتی ہے کہ ہم نے یہاں سے نہیں گزرنا جو راستہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ نصیحت کسی بچے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اپنے آپ کو ہر قسم کی انا سے باہر نکال کر اور ہر قسم کے سپیریٹی کمپلیکس سے باہر نکال کر بھی ہم کسی چھوٹے بچے کی نصیحت کو بھی قبول کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علم و حکمت کی باتیں سننے کی مثال ایسے ہے جیسے تمہارے سامنے ایک ٹوکری میں کھجوریں پڑی ہوں اور تم اس میں سے اپنے لیے موٹی موٹی اور تازہ کھجوریں چن لو۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چن لیتا ہے ان کا
راستہ وہ خود بخود آسان بنا دیتا ہے اور ان کے لیے ان لوگوں کو چن لیتا ہے جو ان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سیکھنے کی اور علم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر مجلس میں فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ان پر یہ فرض ہے کہ یہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ تم سے زیادہ میری بات وہ لوگ یاد رکھیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ میں اس حدیث کی یعنی میں نے آپ کو 2 حدیثوں کا مفہوم بیان کیا ہے۔ یہ 2 حدیثیں ہیں جو میں نے ایک ساتھ بیان کر دی ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ سنیں گے تو ہمارا ویسٹیج آف ٹائم ہوگا۔ اور میں زیادہ تر لیکچرز اسی لیے دیتی ہوں کہ جیسے خواتین اس گروپ میں ایڈ ہے تو گھر کے کام کرتے ہوئے، کچن میں کام کرتے ہوئے وہ اس کو پلے کر کے بھی نصیحت آمیز باتیں سن سکتی ہیں، سن سکتی ہیں۔ اور جو لوگ ان کے کرائٹیریا میں آتے ہیں وہ ان لوگوں کو بھی آگے اس کو پھیلا سکتی ہیں اور صدقہ جاریہ بن سکتا ہے ان کے لیے یہ علم۔ کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو باعمل بنائے۔ ہم زیادہ علم نہ بھی حاصل کریں، تھوڑا علم حاصل کر لیں لیکن اس پر عمل کرنا سیکھ لیں، اور کوشش کریں کہ ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کسی بھی رویے سے، ایٹیٹیوڈ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ ہمیشہ محبت کا درس دیں، محبت کو پھیلائیں اور محبت کو عام کریں۔ دین کا سب سے پہلا درس ہی محبت ہے، رواداری ہے، احساسات ہے، دوسروں کی فیلنگز کو ویلیو دینا ہے، نہ کہ دوسروں کو ڈی ویلیو کرنا ہے۔ جب ہم دوسروں کی بات کو رد کر دیتے ہیں تو ہم انڈائریکٹلی انہیں ڈی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر طرح سے اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیں اور اپنی ڈگریز کو اپنے رویوں سے ضائع مت کریں۔ ہمیشہ نور عائشہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ میں آپ کے لیے بہتر سے بہتر موضوع چنوں جو آپ کو بھی نفع دے اور آپ سے ریلیٹڈ لوگوں کو بھی نفع دے۔ ظاہری بات ہے جب آپ میں بدلاؤ آئے گا تو آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی آپ کی ذات سے آسانیاں ملیں گی۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو صرف آسانیاں ملیں، بھلائی ملے، ہم سے صرف لوگوں کو فلاح ملے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نور عائشہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔